میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 16 کی سطر نمبر 7 سے سطر نمبر 10 تک انشاءاللہ مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 16 نکال لیجئے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اس سبق نمبر 16 میں جن قواعد کی پہچان کرتے ہوئے جن کی ہم نے مشق کرنی ہے وہ ہے را کے پر اور باریک ہونے کے قاعدے، اور ہم نے اس سبق نمبر 16 کی ابتدا میں الف اور لام کے پر اور باریک ہونے کے قاعدے سیکھے تھے۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر پڑھنا یا موٹا پڑھنا، حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے کیا معنی ہے؟ حرف کو باریک پڑھنا۔ حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں، 29 حروف میں سے 7 حروف ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 7 حروف ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے، اور وہ حروف مستعلیہ یہ ہیں غ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ جب بھی تلاوت کے دوران حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے، اس پر کسی قسم کی بھی علامت ہو، اسے پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اس کا ہمیشہ موٹا پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے، اور یہ خوبی مستقل ہے ان میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان 7 حروف کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جن میں کبھی تفخیم اور کبھی ترقیق ہوتی ہے، یعنی کبھی یہ پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 3 حروف یہ ہیں الف، لام، را۔ الف، لام، را، یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ کبھی یہ پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ حروف مستعلیہ 29 حروف میں جو 7 حروف ہیں حروف مستعلیہ، وہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، اور ان کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف، لام، را، یہ 3 حروف ہیں۔ الف کو پر کب کریں گے؟ الف سے پہلے اگر کوئی پر حرف یعنی موٹا حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، ورنہ باریک پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ الف کے پر اور باریک کرنے کا ذہن میں رکھیے کہ الف سے پہلے پر حرف ہے تو الف کو پر پڑھیں گے، ورنہ باریک پڑھیں گے۔ اور لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے، یہ صرف اسی لام کا قاعدہ ہے جو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے، یہ اس میں تفخیم کبھی کبھار اس میں تفخیم ہوتی ہے، بقیہ تمام لام جتنے بھی ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے قرآن پاک میں وہ سب کے سب باریک ہی پڑھے جاتے ہیں، ان میں ترقیق ہوتی ہے، تفخیم نہیں ہوتی۔
اور تیسرا حرف جس میں کبھی تفخیم اور کبھی ترقیق ہوتی ہے وہ ہے را. را کو پر پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں: را پر زبر ہو یا پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے. را پر دو زبر یا دو پیش کی تنوین ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را پر کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے. اور را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اور را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، اصلی زیر نہ ہو، عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو، اسی کلمے میں نہ ہو، دوسرے کلمے میں ہو تو را کو تب بھی پر پڑھیں گے. اور را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو اور بعد میں اسی کلمے میں اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ را بھی پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف اگر اس پر زبر یا پیش کی علامت ہو تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے. یہ قاعدہ را کے پر پڑھنے کا جو صورتیں بیان کی گئیں یہ را کے پر پڑھنے کی تھی. اب را میں ترقیق بھی ہے، یعنی باریک بھی پڑھتے ہیں، اور باریک پڑھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر کی تنوین ہو، را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو اور اس کے بعد کوئی پر حرف حروف مستعلیہ میں سے نہ ہو تو وہ را بھی باریک پڑھیں گے. اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، جیسے سبق نمبر 16 کے سطر نمبر 10 میں خیر. اب را ساکن ہم نے وقف میں کر دی. را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکنہ، اور اس سے پہلے کسی یعنی حرف کی علامت کو نہیں دیکھیں گے کہ حرف پر زبر ہے یا پیش ہے، اس علامت کو نہیں دیکھیں گے. بس را ساکن اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، چاہے اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو. تو یہ قاعدہ را کو باریک پڑھنے کا جو قاعدہ جو صورتیں بیان کی گئیں ان صورتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اور اس کے علاوہ ایک اور را ہے جس را میں امالہ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں رائے ممالہ، امالہ کیا جاتا ہے. اور روایت حفص علیہ رحمہ میں پورے قرآن پاک میں ایک کلمے میں صرف امالہ ہوتا ہے، مجریہا. مجریہا امالہ کا معنی ہے مائل کرنا. اب انشاءاللہ اسی مدنی قاعدے میں آگے اسباق میں رائے ممالہ کا قاعدہ بھی آئے گا، انشاءاللہ سیکھیں گے. وہ را بھی باریک پڑھیں گے، امالہ والی را بھی باریک پڑھیں گے، یعنی مجریہا پر نہیں کریں گے بلکہ باریک پڑھیں گے. یہ قاعدے را کے پر اور باریک کرنے کے اور ان کی صورتیں یہ ذہن میں رکھیے. محترم پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف پر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہوتی. تو قرآن پاک میں بعض کلمات ایسے ہیں جو کہ الف شکل میں ایک حمزہ ہوتا ہے، الف شکل میں حمزہ ہوتا ہے، اس حمزے کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، اور وہ ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے کام آتا ہے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ درمیان میں گر جاتا ہے. جیسے ارجعی، ارجعی، اب یہ جو حمزہ ہے یہ الف شکل میں ہے اور یہ حمزہ وصلی ہے.
یہاں را ساکن اور اس سے پہلے جو حمزہ ہے اس کے نیچے ہم نے عارضی زیر لگائی اس را کو پڑھنے کے لیے، تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے، یعنی یہ جو زیر تھی یہ اصلی نہیں تھی، زیر عارضی تھی، لہذا ارجعی کی را بھی پر پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے مرصادن، مرصادن۔ اب مرصاد پورا کلمہ ہے، پورا ایک ہی کلمہ، مر الگ صادن الگ نہیں بلکہ ایک ہی کلمہ ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اسی کلمے میں ہے، اور را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے حرف صاد ہے، لہذا اس را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح جیسے قرطاس، مرصادن، اس طرح کی را جو ہے وہ پر یعنی اسے موٹا پڑھیں گے۔ لہذا یہ صورتیں اور یہ قواعد ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 16 مدنی قاعدے کے سبق نمبر 16 کی سطر نمبر 7 تا 10 انشاءاللہ ہم مشق کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابراہیم، ابراہیم۔ اب یہاں با ساکن ہے، با پر قاعدہ کون سا ہے؟ قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جو سابقہ اسباق میں ہم نے ان کی مشق کی تھی۔ حروف قلقلہ 5 ہیں اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش، لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں، اور یہاں با ساکن ہے لہذا اس کو ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم یہ قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اور را پر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ابراہیم، ابراہیم، عرشن، عرشن۔ اب را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر کی علامت ہے لہذا را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ عرشن، عرشن، ام صبرنا، ام صبرنا۔ ام پہ کون سا قاعدہ ہے؟ میم ساکن ہے، اور یہ میم ساکن کے جو 3 قواعد ہم نے پڑھے تھے سبق نمبر 15 میں، تو ان قواعد میں سے اظہار شفوی ماشاءاللہ، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ ام صبرنا، را ساکن سے پہلے زبر ہے لہذا را کو پر پڑھیں گے۔ ام صبرنا، ترجعون، ترجعون۔ را ساکن سے پہلے پیش ہے لہذا را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ترجعون، یرزقون، یرزقون، ارجع۔ اب یہ جو زیر ہے حمزہ کے نیچے یہ عارضی زیر ہے، لہذا را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ ارجع، ارجع۔ عین کو واضح ادا کریں گے، عین کو ساکن کر کے اس کی آواز واضح کریں گے۔ ارجع، ارجع۔ سطر نمبر 8، ارجعوا، ارجعوا۔ اب اس را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہے لہذا را کو پر پڑھیں گے۔ ارجعوا، ارجعی،
ارجعی، یہ را باریک پڑھیں گے پور پڑھیں گے؟ جی پور پڑھیں گے، اس لیے کہ ارجعی را ساکن سے پہلے جو حمزہ کے نیچے زیر ہے یہ عارضی زیر ہے. ارجعی، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ را ساکن سے پہلے اسی کلمہ میں زیر اصلی ہو، اصلی زیر ہو، عارضی زیر نہ ہو. عارضی زیر ہوگی تو پور پڑھیں گے، اصلی زیر ہوگی تو پھر قاعدہ یہ دیکھیں گے کہ را ساکن سے پہلے اسی کلمہ میں اصلی زیر ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں تو اس را کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے لہذا را کو پور پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. ارجعی، ارکعو، اب یہاں اصل میں ورکعو ہے، ورکعو مع الراکعین، تو اب یہاں ورکعو، یہاں ارکعو ہم نے پڑھا، یہ حمزہ بیچ میں الف شکل میں ہوتا ہے. تو اب یہ کہ پچھلے کلمے میں ہم نے وقف کیا اور اس کو الگ ارکعو کو الگ پڑھنا چاہا تو اب ساکن حرف جو ہے اپنے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، خود سے نہیں پڑھا جاتا. لہذا اب اس حمزہ کے نیچے عارضی زیر دے کر اس را کو ہم نے پڑھا، تو را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے لہذا را کو پور پڑھیں گے. ارکعو، ارکعو، رب ارحمہما، رب ارحمہما. اب اس را کو بھی پور پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے میں زیر ہے، رب یہ الگ ہے، ارحمہما یہ الگ ہے. تو اب یہ کہ دوسرے کلمے میں زیر ہے لہذا اس را کو بھی پور پڑھیں گے. رب ارحمہما، رب ارجعونی، رب ارجعونی، اس را کو بھی پور پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے. رب ارجعونی، ان ارتبتم، ان ارتبتم. اب اس را کو بھی پور پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، یعنی ان الگ ہے، ارتبتم الگ ہے. ان ارتبتم، ان ارتبتم، امرتابو، سطر نمبر 9، امرتابو، اس را کو بھی پور پڑھیں گے اس لیے ام ارتابو. تو اب یہ کہ دوسرے کلمے میں زیر ہے لہذا اس را کو پور یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. امرتابو، امرتابو، کل فرق. اب اس را ساکن سے پہلے جو فا کے نیچے زیر ہے یہ اسی کلمہ میں اور اصلی زیر ہے، لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حرف قاف ہے. کل فرق، اس کو پور پڑھیں گے، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے. بعض کا کہنا ہے کہ اس کو باریک پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے حرف قاف جو ہے اس میں دیگر حروف کی بنسبت اس حرف میں تفخیم یعنی موٹا کرنے کی جو صورت ہے وہ کچھ کم ہے. اور جب حروف مستعلیہ میں سے کسی حرف کے نیچے زیر آ جائے، حرکت میں سے زیر آ جائے تو ان کی تفخیم میں، ان کی موٹائی میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے. اور قاف میں ویسے بھی تفخیم کچھ کم ہے بنسبت دیگر حروف مستعلیہ کے، تو اب اس قاف کے نیچے زیر ہے لہذا تفخیم میں مزید کچھ کمی آ گئی. تو اس لیے بعض کا کہنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ترقیق کے ساتھ بھی پڑھیں گے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے کہ اس را کو بھی پر پڑھا جائے. کل فرقن، فرقاتن. اب را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمہ میں اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے لہذا اس را کو پر پڑھیں گے. فرقاتن، فرقاتن، مرصادن. را ساکن اسی کلمے میں ہے
اور را ساکن سے پہلے اسی کلمے میں زیر اصلی ہے مر، اور اس کے بعد صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا اس را کو پر پڑھیں گے مرصادن، مرصادن فی قرطاس، قرطاس ایک ہی کلمہ میں، تو را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمہ میں اور بعد میں اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے طا ہے، لہذا اس را کو بھی پر پڑھیں گے فی قرطاس، فی قرطاس والنہار، اس را کو پر پڑھیں گے باریک باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے والنہار، والنہار۔ سطر نمبر 10 رجال، اس را کے نیچے بھی زیر ہے، لہذا اس را کو باریک پڑھیں گے رجال، رجال امرن، امرن۔ اب ہم نے را کو باریک پڑھنے کی جو صورتیں پڑھی تھی کہ را کے نیچے زیر ہو یا را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، لہذا اس را کو بھی باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے دو زیر ہیں امرن۔ اب امرن میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے قواعد میں سے آپ بتائیے یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار شفوی، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ ہی دوسری میم ہے کہ ادغام کیا جائے، میم ساکن کے بعد نہ ہی حرف با ہے کہ اخفاء شفوی کیا جائے۔ اب میم ساکن کے بعد ان دو حروف حرف میم حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی بغیر غننے کے ادا کریں گے امرن، امرن فاصبر، فاصبر، را ساکن سے پہلے زیر ہے لہذا را کو باریک پڑھیں گے فاصبر، فاصبر، قم فانذر، قم فانذر۔ قم میں میم ساکن کے بعد حرف فا ہے لہذا یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ قم قاف حروف مستعلیہ میں سے دو نقطے والا قاف ہے لہذا پر پڑھیں گے۔ فانذر نون ساکن کے بعد زال ہے، یہاں قاعدہ کون سا لگے گا؟ اخفاء کا۔ نون ساکن کے بعد یعنی نون ساکن اور تنوین کے جو چار قاعدے ہم نے پڑھے تھے اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، تو ان قواعد میں ہم نے پہچان کرنی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو اظہار ہوگا، حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء کریں گے، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کریں گے، حرف با آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں اقلاب کریں گے۔ لہذا یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں، حروف یرملون میں سے نہیں، حرف با بھی نہیں، تو اب قاعدہ یہ ہے کہ یہاں اخفاء کریں گے قم فانذر، قم فانذر۔ را ساکن سے پہلے زیر ہے لہذا را کو باریک پڑھیں گے قم فانذر، خیر، خیر۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف نہیں کیا خیر، تو یہ حرکت پڑھی یعنی دو پیش را کے پڑھے تو را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کی اصلی کیفیت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ را پر دو پیش کی علامت ہے، دو زبر کی علامت ہو یا زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، لہذا یہاں دو پیش کی تنوین ہے لہذا را کو پر پڑھیں گے، اور جب وقف کریں گے خیر، اب را ساکن ہو گیا، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے لہذا اب را کو وقف کی صورت میں باریک پڑھیں گے خیر، خیر، آگے وقف خیر، خیر، تو وقف کی صورت میں را ساکن سے پہلے یا ساکنہ لہذا را کو باریک پڑھیں گے خیر، نذیر، نذیر۔ اب جب اس کی حرکت پڑھیں گے را کی تو را پر دو پیش کی تنوین ہے لہذا پر پڑھیں گے، جب را کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے تو اس سے پہلے یا ساکنہ ہے لہذا
پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے. نذیر، آگے وقف، نذیر نذیر. اب وقف کی صورت میں اس کو باریک پڑھیں گے کہ اس کی قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو اس را کو باریک پڑھیں گے. نذیر. پیارے و محترم اسلامی بھائیو، یہ ہم نے تفخیم اور ترقیق کے سبق نمبر 16 میں جو قاعدے تھے وہ ہم نے آج سیکھے. الف، لام، را، یہ 3 حروف ہیں جن میں کبھی تفخیم اور کبھی ترقیق ہوتی ہے. یعنی تفخیم کا معنی ہے پر، یعنی موٹا پڑھنا حرف کو، اور ترقیق کا معنی یہ ہے کہ حرف کو باریک پڑھنا. تو محترم اسلامی بھائیو، تفخیم حروف مستعلیہ کے علاوہ 3 ایسے حروف ہیں جن میں کبھی تفخیم اور کبھی ترقیق ہوتی ہے، اور وہ 3 حروف یہ ہیں الف، لام، را. الف کا ہمیشہ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ الف اپنے ما قبل کا تابع ہے، اپنے ما قبل کے تابع ہے. الف اپنے ما قبل کے تابع ہے، یعنی اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہے. تو اب یہ کہ الف سے پہلے کوئی پر حرف ہوگا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے اگر کوئی باریک حرف ہے تو الف کو باریک پڑھیں گے. اور لام اسم جلالت کا اللہ عز و جل کا جو لام ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ عز و جل کے اس لام کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو اس لام یعنی اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. اور را پر اور باریک کرنے کی جو صورتیں بیان کی گئی، ان تمام قواعد کو بھی ذہن میں رکھیے. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے عامہ پارے کی سورۃ العصر کی مشق کریں گے. سورۃ العصر عامہ سپارے کی نکال لیجئے، 30ویں سپارے کی انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر. اب وقف کی صورت میں ہم نے را کو ساکن کیا، اور را ساکن سے پہلے صاد ساکن ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، لہذا اس را کو وقف کی صورت میں پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. والعصر. اور اگر وقف نہیں کریں گے والعصر ان الانسان یوں پڑھیں گے تو را کی پھر اپنی اصلی کیفیت کو دیکھیں گے، اصلی حالت کو دیکھیں گے کہ را کے نیچے زیر ہے، لہذا اس را کو باریک پڑھیں گے. اور وقف کریں گے تو را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اب اس کو پر پڑھیں گے. والعصر. والعصر. صاد میں سیدھی کی آواز اور صاد کو پر پڑھیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ان یہاں نون مشدد ہے لہذا نون میں غنہ کریں گے. ان الانسان. اب اس نون پر بھی ہم نے غنہ کیا، اس کا قاعدہ بتائیے. اخفا کریں گے. نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے، حروف یرملون میں سے نہیں، حروف حلقی میں سے نہیں، حرف با نہیں. تو اب یہ کہ حروف اخفا میں سے، لہذا ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے اخفا کا، یعنی ناک میں آواز کو ایک الف کی مقدار میں چھپائیں گے. ان الانسان لفی خسر. اب وقت کی صورت میں یہ را بھی پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن کے علاوہ سین ساکن ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے خا پر پیش ہے، لہذا اس را کو پر پڑھیں گے. ان الانسان لفی خسر. وقت کی صورت میں را ساکن کو واضح کریں گے. ان الانسان لفی خسر. الا الذین آمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، یہ واو کی جب واو کو ادا کریں گے تو واو کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی. وتواصوا، جب اس کی زبر پڑھیں گے تو آواز اور منہ کھول دیں گے. وتواصوا، اب یہاں واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، لہذا واو لین کا قاعدہ ہے اور نرمی کے ساتھ اس کو معروف طریقے سے پڑھیں گے. وتواصوا نہیں، وتواصوا، وتواصوا بالحق. اب یہ قاف مشدد ہے، قاف پر تشدید ہے، لہذا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ میں سے بھی یہ پر بھی پڑھیں گے اور حروف قلقلہ میں سے مشدد ہے اور اس پر وقف کریں گے تو خوب قلقلہ ظاہر ہوگا. وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. اس را کو بھی وقت کی صورت میں پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ کے علاوہ با ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، لہذا را کو وقت کی صورت میں پر پڑھیں گے. وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب.